بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، علامات قیامت یعنی قیامت کی علامات بتانا چاہتا ہوں، اور میں آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، اور قیامت کی علامات بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو میں حدیث شروع کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اس دوران ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا، اور اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس نے پہلا سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کیا ہے؟ تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اور اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں، توحید و رسالت ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام بھی ہیں۔ ان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں، ان 5 ارکان پر ہے۔ تو ہمیں یہ بات، جب اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، تو ہمیں تعجب ہوا۔ ہم نے اس پر تعجب کیا کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ یہ اس کا دوسرا سوال تھا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت و دن پر ایمان لے آئے، اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ یہ اس کا تیسرا سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ یہ اس کا چوتھا سوال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکوں کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس بکریاں چرانے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا ہوا دیکھے گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آج جو غریب لوگ تھے وہ کون سی خواہش کرتے ہیں، بکریاں چرانے والے تھے وہ کون سی خواہش کرتے ہیں، مفلس لوگ، غریب لوگ کون سی خواہش کرتے ہیں، وہ اپنی لمبی لمبی عمارتیں بنانے چاہتے ہیں، وہ اپنے خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر گھر بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبریل کہلاتی ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ توحید رسالت کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ اس اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا اقرار ہوتا ہے اور دوسرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار دائرہ اسلام میں سے اخراج کا باعث ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ نماز کلمہ کے بعد سب سے اہم رکن اسلام میں نماز ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کافی دفعہ آیا ہے۔ نماز ایک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو بے شک نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ اس کا تیسرا رکن ہے۔ اس کا انکار بھی کفر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ اس کا مقصد کمزور مسلمانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ اس کا مسلک اسلام کا اصول ہے۔ یہ اغنیاء سے لی جائے گی، یعنی یہ امیر لوگوں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ روزہ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ تندرست پر فرض ہے۔ یہ غریب، امیر، پردیسی ہر پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی حقیقی معنوں میں مسلمان بن جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ تقویٰ وہ دلی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان برے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ اس کے معنی زیارت کے ہیں۔ مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سر انجام دینا حج کہلاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، جسے واقعی عذر یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی بڑا منع نہیں، اور وہ حج کیے بغیر مر گیا تو وہ چاہے وہ یہودی ہو کر یا مرے یا نصرانی ہو کر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی انسان اس کے حج کرنے کے راستے میں کوئی خطرناک بیماری اسے ہے یا کوئی جابر بادشاہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو وہ حج کیے، اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہوئے حج کیے بغیر مر گیا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اس کا 5 ارکان ہیں۔ توحید رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اور دوسرا سوال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا بھی کہلاتا ہے۔ تقدیر پر اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو خیر و شر پایا جاتا ہے، جو زندگی کا حصہ ہے، انسان بعض کاموں میں آزاد اور بعض میں مجبور ہے۔ تیسرا سوال احسان ہے۔ جبرائیل السلام نے کہا، احسان کیا ہے؟ تو آج وسلم نے جواب دیا، تو اس طرح عبادت کرے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ ان کا اہم رکن ہے۔ کسی کام کو 2 طرح سے سر انجام دیا جاتا ہے، صحیح تقاضے پورے کرنا، کسی کام کو صحیح تقاضوں کے ساتھ ساتھ حسن خوبی سے سر انجام دینا۔ احسان دوسری راہ دکھاتا ہے۔ احسان کے 2 درجے ہیں۔ جو مسلمان